Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. صوفیانہ تعلیمات میں دلچسپی رکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیانہ تعلیمات خود شناسی و ذہن سازی پر زور دیتی ہیں اور اپنے اندر عالمگیری جہد بھی رکھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی تناظر میں ہم اپنے بزرگوں اور بدھا کی تعلیمات کا مختصر جائزہ لیں گے تاکہ ہم صوفیانہ نظریے کی عالمگیر بنیاد کے ساتھ خود شناسی کے اس خوبصورت و مقدس سفر پر آگے بڑھ سکیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ اس خوبصورت سفر پر آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھا کے صوفیانہ فلسفے کی بنیاد 4 عظیم سچائیوں پر ہے جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں دکھ موجود ہے، یہ سچائی ناقابل انکار ہے۔ نمبر 2، ان دکھوں کا سبب ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں۔ نمبر 3، مگر ان دکھوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ نمبر 4، اور اس خاتمے کا راستہ 8 گنا راستے پر چلنے میں ہے۔ دوستو، 8 گنا راستہ بدھا کے نزدیک وہ شاہراہ ہے جو انسان کو نروان تک لے جاتی ہے۔ یہ وہ 8 اصول ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال اور راست بازی کا درس دیتے ہیں۔ نمبر 1، سچائی کا فہم۔ نمبر 2، نیک نیتی کا اختیار۔ نمبر 3، سچی اور پاکیزہ گفتگو۔ نمبر 4، درست عمل۔ نمبر 5، زندگی میں حلال روزگار کا اختیار۔ نمبر 6، کوشش میں ثابت قدمی۔ نمبر 7، ہر لمحے میں دھیان اور آگاہی۔ نمبر 8، اور سب سے اہم، گہرا مراقبہ۔ بدھا فرماتے ہیں کہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور نجات کا حقدار بنتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو کتنا کم جانتے ہیں؟ بدھا فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی روشنی موجود ہے جو ہمیں دنیا کی تمام مادی لذتوں اور جھوٹی خوشیوں سے آگے لے جاتی ہے۔ یہ روشنی وہی ہے جو ہمیں نروان کی طرف لے جاتی ہے، اور یاد رکھیے یہ سفر ہمیں اپنے اندر سے شروع کرنا ہے، مادی خواہشات کو متوازن کر کے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا سے منہ موڑ لیا وہ دل کے اندر اللہ کی محبت اور روشنی کو پاتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مادی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مقصد اپنے دل میں وہ گہرائی اور روحانی پاکیزگی پیدا کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہ وہی بات ہے جو بدھا نے نروان کے ذریعے سمجھی۔ جب ہم اپنے نفس کے اندرونی سفر پر نکلتے ہیں تو ہمیں دنیا کے فریب سے بھرپور حقیقت کے پیچھے چھپی ہوئی اصل روشنی ملتی ہے۔ یہی روشنی ماضی کے غم اور مستقبل کے خوفناک اندیشوں سے نجات دے کر ہمیں اپنے رب سے مربوط کرتی ہے۔
قرآن حکیم میں فرمان الہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ تصور کیجئے دوستو ایک ایسی دنیا جہاں دکھ اور غم کا کوئی وجود نہ ہو، جہاں دل ہر لمحہ سکون میں ڈوبا ہوا ہو اور روح روشنی میں نہائے۔ بدھا کے نزدیک یہ حالت شعور نروان کہلاتی ہے، جہاں انسان ہر قسم کی خواہشات اور مادی لذتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نروان وہ منزل ہے جہاں روح مکمل سکون میں داخل ہوتی ہے اور ہر دکھ، ہر فکر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ محبت وہ نہیں جو دنیا کے مال و دولت سے وابستہ ہو، بلکہ وہ محبت ہے جو اللہ سے ہو اور جس میں صرف اسی کی خوشنودی ہو۔ بدھا کی تعلیمات بھی بتاتی ہیں کہ دنیاوی کامیابیاں اور لذتیں عارضی ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور خود شناسی کے ذریعے ملتی ہیں۔ صوفیانہ مراقبہ وہ عمل ہے جس میں ہم اپنے دل و دماغ کو مادی دنیا کے شور سے آزاد کرتے ہیں اور اپنی روح کی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں۔ اس مراقبے کے ذریعے ہم اپنی حقیقی حقیقت سے جڑتے ہیں اور زندگی کے اصل اور عظیم مقصد کو پاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ تمہارا کام صرف اپنے دل کو خالی کرنا ہے تاکہ اسے اللہ کا نور بھر دے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں اندرونی سکون، دل کی صفائی اور بقول بدھا کے نروان کی طرح خدا کی روشنی میں ڈوبنے کا فلسفہ موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مفہوم ہے کہ دل میں وہی آشنا ہوتا ہے جو دل کو دنیاوی خواہشات سے پاک کرتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بساتا ہے۔ دوستو، صوفیانہ تعلیمات فکر و ذکر کے ذریعے خود کو رب سے مربوط کرنے کے لیے خود شناسی کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم بالخصوص صرف نفس پر تذکرہ کریں گے تاکہ خود شناسی کے سفر پر آگے بڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔